السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے بول چال کے بارے میں، اور بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین، اور اسکرین پر سب سے پہلا جو ہے ہیڈنگ ہے۔ ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے یہ ایک بھائی کے کہنے پہ بنا رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ زخم کیسے ٹھیک ہوگا۔ تو یہ جو جملہ ہے عربی میں ہم کہیں گے کیف یشفى الجرح، کیف یشفى الجرح، یا جرح بولیں گے یا جرح بولیں گے، دونوں بول سکتے ہیں۔ کیف یشفى الجرح، کیف یشفى الجرح، یا عربی میں جو بول چال میں ہم بولتے ہیں تو اس میں اس طرح بھی بول سکتے ہیں کہ کیف بیستوی زین، کیف الجرح کیف بیستوی زین، الجرح کیف بیستوی زین، کہ جو زخم ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ تو زخم کو جرح بولتے ہیں، جرح بھی بولتے ہیں، بول چال میں دونوں بولے جاتے ہیں۔ تو جرح جو ہے وہ زخم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جرح اگر ہم کہیں گے نا جرح، تو جرح فعل ہو جائے گا، فعل ماضی میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا جو ہے نا زبر زیر میں تھوڑا سا فرق سے بھی جملہ پورا جملہ بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ کیف بیستوی زین الجرح، کیف بیستوی زین، یا کیف یشفى الجرح، یشفى، یشفی نہیں کہیں گے، یشفی کا مطلب ہے شفا کیسے دے گا وہ، کیف یشفی یعنی وہ شفا کیسے دے گا۔ لیکن اگر ہم بولتے کہ وہ ٹھیک کیسے ہوگا، کیف یشفى الجرح، یشفى، تو بول چال جو ہے نا بول چال بھی زیادہ فصحى کی طرف ہی ہوتا ہے، فصحى ہی سے لیا جاتا ہے بول چال۔ لیکن بول چال بھی جو ہے نا اس میں بھی اگر ہم غلطی کریں گے تو فصحى کی طرح اس میں بھی جو ہے نا معنی بگڑ جاتا ہے اور معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو ہم کہیں گے کیف یشفى الجرح، کیف بیستوی زین، الجرح کیف بیستوی زین۔ تو جرح جو ہے جرح، جرح وہ ہم زخم کو کہیں گے۔ تو جرح، جرح، جراح وغیرہ اس کے آگے الفاظ آ رہے ہیں اس کے، تو ہم کیسے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تو کیف یشفى الجرح یا کیف بیستوی زین، الجرح کیف بیستوی زین، الجرح کیف بیستوی زین۔ تو کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ہم بولتے ہیں نا کہ یہ ٹھیک کیسے ہوگا، تو ہم کہیں گے کیف بیستوی زین، کیف بیستوی زین، کیف بیستوی زین۔ کیف بیستوی کا مطلب ہے کیسے ہوگا، زین ٹھیک، کیسے ہوگا ٹھیک، یعنی کیسے ٹھیک ہوگا۔ ہذا کیف بیستوی زین، بیستوی زین ٹھیک ہوگا، کیف بیستوی زین کیسے ٹھیک ہوگا۔ الجرح کیف بیستوی زین، الجرح کیف بیستوی زین، یا کیف یشفى الجرح، کیف یشفى الجرح، یا الجرح کیف بیستوی زین۔ الجرح، الجرح دونوں بول سکتے ہیں، لیکن بول چال میں جرح بولتے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کبھی کبھی پیش وغیرہ جو ہے نا، پیش باری چیز ہوتی ہے تو پیش کی جگہ پہ زبر بولا جاتا ہے تاکہ زبان ہلکی ہو، زبان پر ہلکی آواز آئے۔ اب یہاں پر جو ہے نا زخم کے بارے میں ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں آگے کہ اس کے کون کون سے الفاظ آتے ہیں، کس کس طرح بولا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ ہے ٹھیک ہے، جرح ہے، جرح یا جرح دونوں بولتے ہیں بول چال میں۔ تو جرح جو ہے یہ زخم کو کہتے ہیں، اور جروح اس کی جمع ہے، جروح زخم کو، زخم۔ تو زخم کو ہم کہیں گے جرح یا جرح، اس کی جمع جو ہے جروح ہے، جروح، جرح جروح، جرح جروح۔ تو جرح اور جرح دونوں بولا جا سکتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں ہے جراحہ، جراحات۔ جراحہ جو ہے وہ سرجری کو کہتے ہیں، سرجری، جراحہ، جہاں پہ سرجری ہوتی ہے، وہ جو جگہ ہوتی ہے نا، وہ یونٹ جس میں سرجری ہوتی ہے۔ تو آپ نے ہاسپٹل وغیرہ میں دیکھا ہوگا، کلینکس میں دیکھا ہوگا آپ نے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے جراحہ، قسم الجراحہ، قسم الجراحہ، سرجری یونٹ، ٹھیک ہے، یا سرجری ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو سرجری جو ہے اس کو جراحہ کہیں گے، اور اس کی جمع جو ہے وہ ہے جراحات، جراحات۔ اور فصحى میں جو ہے یہ الفاظ اور بھی معنوں میں آتے ہیں۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ فصحى سے یہ الفاظ جو لیے جاتے ہیں بول چال میں، فصحى میں ایک ورڈ بہت زیادہ میننگز دیتے ہیں، لیکن آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو سمجھانا ہوتا ہے، آپ اپنی بات کر کے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا، ابھی مثال کے طور پر یہاں پر جو ہے جراحہ جو ہے سرجری کو کہیں گے، اور جراحات اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، نارملی عام طور پر۔
تو جراحہ جراحات. اب یہاں پہ جو ہے جو آدمی زخمی ہوا ہے، زخمی ہو گیا، مطلب ایک تو زخم ہوتا ہے، لیکن جو آدمی زخمی ہو گیا، جس کو زخم ہوا ہے، تو اس کو ہم عربی میں بولیں گے جریح. جریح. اب یہاں جو ہے ایک ورڈ ہے جراح. جراح. اب آپ کو یہاں پہ شد نظر آ رہا ہے. جراح یعنی وہ آدمی جو زخم کی مرہم پٹی کرتا ہے، مرہم کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، جو زخموں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، جو پٹی جو سلائی کرتا ہے اس کی، یا مطلب اس کا جو بھی علاج ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ کرتا ہے، پروسیجر کرتا ہے، تو اس کو ہم جراح کہیں گے. جراح زخم کی مرہم پٹی کرنے والا. جراح اور سرجری کرنے والا، دونوں کو ہم جراح کہیں گے. ٹھیک ہے. تو مطلب سرجری کرنے والا جو ہوتا ہے، یا عام طور پر جو زخم کی مرہم پٹی کرتا ہے، اس وقت اس کو ہم کہیں گے جراح. تو یہ سارے جتنے بھی ورڈز ہیں، یہ جیم راح ہے، اس کا بنیادی لفظ ہے، مصدر سے آتا ہے. جیم راح جرح. ٹھیک ہے. جرح تو یہ مصدر سے آتا ہے، اور جرح جو ہے زخم کو کہتے ہیں، اور پھر زخمی اور زخم کو ٹھیک کرنے والا اور زخم دینے والا، زخم برداشت کرنے والا، سارے جتنے بھی ہیں جو زخم سے، زخم اس کی بنیاد ہے، اور یہ اس طرح کے الفاظ پر نکلتے ہیں. تو یہ سارے جتنی بھی الفاظ ہوتے ہیں، یہ نحو سے نہیں بلکہ صرف سے ہمیں ملتی ہیں. صرف کی کتاب پڑھنی ہوتی ہے اس کے لیے. تو یہ الگ کتاب ہے، اس کا الگ ایک علم ہے، وہ سیکھا جا سکتا ہے، جس میں الگ الگ الفاظ آتے ہیں، لیکن یہ بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں اس طرح کے. جراح زخم کی مرہم پٹی کرنے والا یا سرجری کرنے والا. جراح. جراح. یہ جو جملہ ہے یہ دوسرے بھائی کے کہنے پہ بنا رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ کس طرح کہیں گے کہ اس نے یہ میری شکایت لگائی تھی، اس نے میری شکایت لگائی تھی. تو ہم کہیں گے ہو مذکر کے لیے استعمال ہوگا کہ اس آدمی نے. ٹھیک ہے. اشتکا علی. اشتکا علی کہ اس نے میری شکایت لگائی. ہو اللي اشتکا علی، یہ وہی ہے جس نے میری شکایت لگائی. ہو اشتکا علی، اس نے میری شکایت لگائی. تو لیکن ہم کہیں گے نا کہ اس نے میری شکایت لگائی. ہو اشتکا علی، اس آدمی نے میری شکایت لگائی. ہو اشتکا علی، تو ہو کی جگہ کوئی بھی نام لے لیں آپ، جو جس آدمی نے شکایت لگائی اس کا نام لے کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے میری شکایت لگائی. ہو اشتکا علی. اشتکا فعل ماضی ہے، گزرا ہوا زمانہ ہے کہ اس نے شکایت لگائی تھی. لیکن اگر ہم کہیں گے کہ وہ شکایت لگا رہا ہے، ہو یشتکی. یشتکی علی. ہو یشتکی. یشتکی یا سے شروع ہوگا. اگر ہم الف سے شروع کرتے ہیں نا اشتکا، تو یہاں پہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، اور یہ ہم ضرورت کے ٹائم پہ، کیونکہ عربی میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ساکن سے شروع نہیں ہوتے، سکون سے شروع نہیں ہوتے، کیونکہ یہاں پہ شین جو ہے، شین کو سکون ہے. ہم اس طرح نہیں بولیں گے نا شتکا علی، اشتکا علی یا یشتکی علی. تو یہاں پہ شین جو ہے یہ ساکن ہے، اور ساکن سے عرب کی زبان شروع نہیں ہوتی، ساکن سے شروع نہیں کرتے، اور متحرک پر بات ختم نہیں کرتے. تو یہ قاعدہ بھی ہم نے یاد کرنا ہے. تو اس لیے شروع میں حمزۃ الوصل ہے. اگر حمزہ نہیں لگائیں گے، فعل مضارع لگائیں گے، مطلب چلتا ہوا زمانہ، فعل مضارع جو ہے، زمانہ حال جو ہے، ہم کہیں گے تو ہو یشتکی علی، وہ میری شکایت لگا رہا ہے یا لگاتا ہے یا لگائے گا. ہو اشتکا علی. ہو یشتکی علی، یہ یشتکی. ہو اشتکا علی، اس نے میری شکایت لگائی. ہو اشتکا علی، اس نے میری شکایت لگائی. ہی، اب مؤنث کی بات ہو رہی ہے، مطلب عورت کی بات ہو رہی ہے. ہی لیش اشتکت علی. لیش اشتکت علی، ہم یہ نہیں کہیں گے نا اشتکا علی. ہم جب عورت کی بات ہو رہی ہے تو آخر میں تا آ رہی ہے نا کاف کے بعد، تو ہم کہیں گے ہی لیش اشتکت علی. لیش اشتکت. ہی لیش اشتکت، اس نے شکایت کیوں لگائی، علی مجھ پر، یا میری شکایت کیوں لگائی اس نے، اس ایک عورت نے. ہی لیش اشتکت علی. اگر ہم مرد کی بات کریں گے ہم بولیں گے ہو لیش اشتکا علی، اس نے میری شکایت کیوں لگائی. تو اردو میں تو ہم یہی کہیں گے نا اس نے میری شکایت کیوں لگائی. لیکن اگر عورت کی بات ہو رہی ہے تو عربی میں ہم کہیں گے ہی لیش اشتکت علی. اگر مذکر کی بات ہو رہی ہے آدمی کی تو ہم کہیں گے لیش اشتکا علی. ہو لیش اشتکا علی، اس نے میری شکایت کیوں لگائی. اب تمام جملوں کو ہم دوبارہ دہراتے ہیں. کیف یشفى الجرح، کیف بیستوی زین. الجرح کیف بیستوی زین، یا کیف یشفى الجرح، زخم کیسے ٹھیک ہوگا. کیف یشفى الجرح، الجرح کیف بیستوی زین.
جرح جروح، جرح جروح، ٹھیک ہے، جرح یا جرح دونوں بولیں گے۔ بول چال میں آپ کو بتایا، بول چال کی بات کر رہا ہوں، فصحا کی بات نہیں کر رہا۔ تو جرح بولتے ہیں زخم کو، اور جروح اس کی جمع ہے۔ جرح جروح، زخم اور زخم کی جمع دونوں ہیں، یہ جرح جروح۔ جراحہ جراحات، جراحہ مفرد ہے اور جراحات اس کی جمع ہے، تو جراحہ ہم سرجری کو بولیں گے، اور جراحات جو ہے سرجری کی جمع ہے۔ وہاں وہ جگہ، وہ یونٹ جہاں پہ سرجری ہوتی ہے، یا سرجری کو بھی ہم جراحہ بولیں گے۔ تو قسم الجراحہ بھی لکھا ہوتا ہے ہاسپٹل اور کلینک میں۔ جراحہ جراحات، جراحہ یا جراحات، جراحات اس کی جمع ہے۔ بول چال میں جریح جرحہ، جرحہ جرحہ دونوں بول سے، مطلب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ زبر اور پیش کے درمیان ہم بولتے ہیں، تو دو زبر اور پیش کے درمیان ہی ہم نے زبان چلانی ہے بول چال میں۔ جراح زخم کی مرہم پٹی کرنے والا یا سرجری کرنے والا۔ جراح، جراح زخم کی مرہم پٹی کرنے والا، سرجری والا۔ جراح یہاں پہ شد بھی اس میں ہے نا، جراح۔ ہو اشتکا علی، ہو اشتکا علی، اس آدمی نے میری شکایت لگائی۔ ہو اشتکا علی، ہو کا مطلب ہے آدمی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس نے یعنی اس آدمی نے، اشتکا علی میری شکایت لگائی، ہو اشتکا علی، ہو اشتکا علی۔ ہی لیش اشتکت علی، ہی لیش اشتکت علی، اس عورت نے میری شکایت کیوں لگائی، اس عورت نے میری شکایت کیوں لگائی۔ ہی لیش اشتکت علی، ہی لیش اشتکت علی۔ تو یہ جو ویڈیو تھی یہ آپ کے سوالات کے جوابات تھے۔ دو بھائیوں نے کومنٹس میں لکھا تھا کہ اس کو ہم کیسے کہیں گے جملوں کو، تو میں نے کم از کم 3-4 الفاظ ایڈ کر دیے تاکہ اور بھی سمجھ میں آئے کہ زخم کو اور زخمی کو اور وہ جگہ جہاں پہ زخموں کا علاج کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں عربی میں جو ہے نا اس کے الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم الفاظ اور جملوں کو جو ہے نا اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس سے مزید ویڈیوز بن سکتی ہیں کہ اور بھی لوگوں کے کام آئیں گی جو خاص کر بول چال سیکھنا چاہتے ہیں نا، کہ عرب ممالک میں جا کر کام وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کو الفاظ ملتے ہیں، ان کو ان کی ضرورت کے مطابق کے الفاظ ملتے ہیں، کہ جو ان کو ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے الفاظ ان کو مل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے۔ تو ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ مزید بھی الفاظ آپ کے پاس اگر ہوں گے ہمارے ساتھ شیئر کریں کومنٹس کے ذریعے، انہی الفاظ کو ہم اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے آپ کے ساتھ اس طرح کی ویڈیوز کی شکل میں شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔